اقبال کہندا چوں شود اندیشہ قوم خراب ناسرا گردت بدستش سیم ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوماں دیاں فکراں سوچاں گندیاں ہو جان نا انہاں دے ہاتھ وچ سونا بھی پکڑاؤ تے مٹی ہو جاندا. میرت اندر سینہ اش قلب سلیم ہاں در نگاہ او کج آیت مستقیم. اقبال کہندا جس ویلے قوماں دیاں فکراں تے سوچاں ہو جان گندیاں تے ہر ویلے پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ. ایتھے میں ایک گل کر جاواں. ہاں جی حضرت عبید اللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. کہتے ہیں ما فتحنا خیبر جب خیبر فتح ہو گیا اور فجعل الناس یتبایعون غنائمہم اور صحابہ آپس میں جڑا مال غنیمت ایسا ایک دوسرے نال خرید و فروخت شروع کر دیتی. جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی نہ تو ایک صحابی آئے عرض کی تھی حضور لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثلہ احد من هذا الوادی. عرض کی تھی حضور نماز پڑھا کے بیٹھے ایک صحابی آ گئے. انہاں بھی آ کے گل اسی واسطے دسی تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ حضور کی فرما دیں. عرض کی تھی حضور آج اس وادی وچوں میرے تو زیادہ کسے نفع نہیں کمایا, میں اتنا آج خرید و فروخت کر کے پیسے کمائے. فرمایا ویحک ما ربحتا. فرمایا اللہ دے بندے کی تو ایڈی گل کر رہا بیٹا تو آ کے ناز کر رہا میں اتنے پیسے آج کما لیا. تو کی کمایا؟ ہر باجی انگریز یہ کہتا ہے وہ انگریز یہ کہتا ہے ہم اس لیے مولویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو حضور کی عزت. پھر دسو پھر کیڑا دین رہ گیا جی حضور دے بارے گل ہوے. ہاں جی ہارون رشید پوچھے تے مسجد نبوی شریف وچ پوچھے تے ہوے وقت حکمران ایتھے تے مولویاں سدے بغیر جا کے حکمراناں دے دروازے تے طواف کر دین مولوی اور اتھے جا کے انہوں اپنی تقریراں میں سنا دین اور اتھے جا کے انہوں کوئی ایوارڈ لے دین. اگر کوئی عالم ویکھنا ہوئے حضور دی امت دا کوئی عالم ویکھنا ہوئے تو امام مالک ویکھو, امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو, امام شافعی ویکھو, امام احمد بن حنبل ویکھو, مجدد الفسانی ویکھو, اعلیٰ حضرت بریلوی ویکھو. نہ تو انہوں کوئی سمجھ ہوندی نہ تو سب کچھ پڑھی نہ تو انہوں ساڑیاں گلہ سمجھ آندیاں. ہو جی فلانا مولوی ہے کر مولوی یہ ہے جان جی. ہارون رشید مسجد نبی شریف پوچھا انہیں کیا حضور دے خلاف گل ہوئے تو پھر امت کی کرے. اور کوئی مولوی ہوندہ تو انہوں کیا کر جی انہوں کو قرضہ لینا ہوئے تو پھر اینج کر لینا جی جی انہوں دے گند کھانا ہوئے تو پھر اینج کر لینا. انہوں نے عیب بکواس کرن تو پھر چپ کر جانا کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سارے فرض اپنی جائین حضور دی جڑی غلامی ہے سب تو بڑا فرض ہے. اے تے آج تک میری چٹی داڑھی ہو گئی شاید مرد دم تک بھی میں دی وضاحت نہ کراں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے جی. یہ دی وضاحت میں مرد دم تک بھی شاید نہ کراں. ہو سکتا قبر وچ جا کے جدوں ہوئے تو پھر ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا. یہ تو اتنے اعلیٰ حضرت بریلوی اتھے جا کے ایویں نہیں کیا پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تو عرش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. پڑھانے والے کون؟ صدیق اکبر. تو پیچھے کون کھڑے؟ حضرت عمر. آخری ایام ہے نا تو اب تو 1,24,000 ہاں جی سارے وہاں نہیں تھے لیکن ہزاروں تو تھے نا. کیوں جی پیچھے عثمان غنی پھر حیدر کرار پھر سعد بن ابی وقاص پھر ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف سعید بن زید. کیوں جی یہ سارے شیر. حضرت بلال تو پھر تکبیر پڑھنے والے. کیوں جی یہ سارے پیچھے کھڑے تھے جدوں حضور نے پردہ ہٹایا تو سارے ویکھن لگ پے. یہ تو میں اگلی وضاحت نہیں کرتا. تم حضور کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہو. حضور کے مبارک زلف کا جو ایک بال ہے نا ایک بال ساری آپ کی زلف مبارک نہیں ایک بال جو ہے نا دنیا و ما فیہا حضور کی زلف کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف آپ کی زلف کا ایک بال. ہاں حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا. ہاں جی حضور کی زلف کا سن لو ادھر بھی اور پوری دنیا بھی سن لے. تم حضور کے بارے میں مداحنت کرنا چاہتے ہو. عالم مدینہ نے کیا بات کی؟ ہارون رشید سے بات کی. یہ ہوتے ہیں مولوی اور یہ ہوتے ہیں حکمران. جی میں حضرت عمر نے فرمایا سی نا عمیر بن وہب نو جدوں حضور وال تلوار لے کے آیا تو جدوں آیا تو حضرت عمر فرمایا اس کتے نو نپو. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا بات کر دی. کیوں جی فمثلو کمثل الکلب. جو جناب موسیٰ کے بارے میں
کون تھا بلم بن باور مستجاب الدعوات صوفی؟ جب جناب موسیٰ کے بارے میں بات کر گیا تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کس صورت اعراف ہے، کیوں جی؟ فرمایا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل یلہث او تترک یلہث۔ میرے حبیب اس بلم بن باور کی بات جس کو ہم نے اتنا مقام والا شینا اللہ رفعنا ہو، ہم نے تو چاہا تھا اس کو اور اوپر لے جائیں، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ ظالم تو زمین پکڑ گیا نبی کی مخالفت کر کے۔ تم کیا کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر پیرا نہ دے کر پاکستان اوپر جائے گا؟ تم بھی سن لو، پوری سب کنج ویکھی کسی نے، سب کنج ویکھی، سب اپنا لباس لا کے تے نکل جاندہ، تو اللہ نے فرمایا فنسل۔ مولانا روم فرماندے نے عشق آ جائے اپنی آڑی چ، عشق آ جائے اپنی آڑی، ہوں تو نہیں تو یہ گل سمجھ آندی ہے، تو اٹک دا بڑا فصیح لفظ ہے، عشق آ جائے اپنی آڑی چ جی، تو فرماندے نے پھر سمندر بھی انج کھوڑا دینا جی میں دیگ کھوڑ دی۔ ہاں، عشق جوہیت بار راہ مانندے دیگ، اور عشق ساید کو راہ مانندے ریگ۔ مولانا روم فرماندے نے عشق آ جائے اپنی آڑی چ، عشق آ جائے بے قابو، کیوں جی؟ تو فرماندے نے پھر پہاڑ انج پیس دینا جی میں ریت پیسی جاتا۔ اے گل ہے، بس اتنی بات، اپنے آپ نو بدلو۔ کی پوچھا جی انہیں؟ کی پوچھا؟ امام مالک کو ان کا حضور کے خلاف گل کرے، پوچھا ہارون رشید ہے، آپ نے فرمایا گل کرے، پھر حضور دی امت بدلہ نہ لے سکے تو ما بقا الامت بعد شتم نبیہ، پھر پوری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ کس کا فتویٰ ہے؟ زندہ از تقبیل خاک طیبہ، خوشتر از روز عراق آمد شبم، تم ہمیں خواہی مراکہ شوی اور بندہ آزاد رہا مولا شوی۔ اور نے کہا آؤ جی حضور میں ہوتے حدیث پڑھنا چاہنا، فرمایا او کسی اور مولوی دے جا کے کیڑے پہ اے مالک نہ تو گل کر رہا، ہاں کیوں جی اے امام مالک نال تو گل کر رہے ہیں؟ فرمایا زندہ از تقبیل خاک طیبام، فرمایا مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینہ پاک دی مٹی چمدا، فرمایا اتھو دے دن میرے حیثیت کوئی نہیں رکھ دے، تو دیاں راتاں میرے عراق دے دنہ نال تو ہمیں خواہی مراکہ شوی۔ فرمایا تو چاہنا میں تیرے ماں تیت ہو کے دین دا کم کرا؟ فرمایا محمد عربی دا غلام ہوئے نا صرف، پھر رسول اللہ دا ایرانہ غیران دا غلام نہیں بننا ہوندا۔ بارے تعلیم تو آیم بردرت، خادم ملت نگردت چاگرت، میں تیرے دروازے تے آواں تیرے دین پڑھان، اور جڑا ایک باری حضور دا غلام بن جائے پھر کسی غیر دا خادم نہیں بندا ہوندا۔